پیزا کس نے ایجاد کیا؟ کیا اب جانتے ہیں کہ پیزا اٹلی میں مقبول ہونے سے پہلے امریکہ میں مقبول ہوا تھا؟ پیزا کی ایک طویل تاریخ ہے۔ قدیم مصری، رومی اور یونانی سب ٹاپنگ کے ساتھ فلیٹ بریڈ کھاتے تھے۔ تاہم پیزا کی موجودہ جائے پیدائش جنوب مغربی اٹلی کا کیمپنیا علاقہ ہے، جس میں نیپلز شہر بھی شامل ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیپلز، جس کی بنیاد 600 قبل مسیح میں یونانی قصبے کے طور پر رکھی گئی تھی، 1700 کی دہائی اور 1800 کی دہائی کے اوائل میں ایک پھلتا پھولتا سمندری شہر تھا۔ اگرچہ تکنیکی طور پر یہ ایک خود مختار بادشاہت تھی، لیکن یہ اپنے کام کرنے والے غریبوں آلازارونی کے جھنڈوں کی وجہ سے بدنام تھی۔ پیزا، ایک گلوبل ہسٹری کی مصنفہ اور یونیورسٹی آف ڈینور میں تاریخ کی ایسوسی ایٹ پروفیسر کیرول ہیلسٹوسکی بتاتی ہیں کہ آپ خلیج کے جتنے قریب آتے تھے، ان کی آبادی اتنی ہی گھنی ہوتی تھی اور ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر ہوتا تھا، اکثر ایسی رہائش گاہوں میں جو ایک کمرے سے کچھ زیادہ ہوتی تھیں۔ ان نیپولیٹنوں کو سستے کھانے کی ضرورت تھی جو وہ جلدی کھا سکیں۔ یہ مطالبہ پیزا یعنی فلیٹ برڈز کے ذریعے پورا کیا گیا، جس میں متنوع ٹاپنگز کسی بھی کھانے کے لیے کھائی جاتی تھیں اور سڑک فروشوں یا غیر رسمی کھانے پینے والوں کے ذریعہ فروخت کی جاتی تھی۔ ہیلسٹوسکی کا مشاہدہ ہے کہ فیصلہ کن اطالوی مصنفین اکثر اپنی کھانے کی عادات کو گھناؤنا قرار دیتے ہیں۔ نیپلز کے غریب اوہے کی طرف سے کھائے جانے والے ان ابتدائی پیزا میں ٹماٹر، پنیر، تیل، اینکووی اور لہسن جیسی دلکش ٹاپنگز شامل تھیں۔ اٹلی 1861 میں متحد ہوا اور بادشاہ امبرٹو اول اور ملکہ مارگریٹا نے 1889 میں نیپلز کا دورہ کیا۔ لیجنڈ کے مطابق سفر کرنے والا جوڑا فرانسیسی ہاٹ کھانوں کی اپنی مسلسل غذا سے غیر مطمئن ہو گیا اور اس نے شہر کے پیزریا برانڈی سے پیزا کے انتخاب کی درخواست کی، جو 1760 میں قائم کیا گیا تھا۔ پیزا موزاریلا، نرم سفید پنیر، سرخ ٹماٹر اور سبز تلسی سے ڈھکی پائی ملکہ کی پسندیدہ تھی۔ شاید یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اس کی پسندیدہ پائی اطالوی پرچم کے رنگوں میں سجی ہوئی تھی۔ لیجنڈ کے مطابق اس مخصوص ٹاپنگ کمبینیشن کو اس کے نام پر پیزا مارگریٹا کا نام دیا گیا تھا۔ ملکہ مارگریٹا کی منظوری نے اطالوی وسیع پیزا مینیا کو جنم دیا ہوگا۔ تاہم 1940 کی دہائی تک نیپلز کے باہر اٹلی میں پیزا وسیع پیمانے پر مشہور نہیں ہوگا۔ تاہم ایک سمندر کے فاصلے پر نیپلز سے آنے والے تارکین وطن نیو یارک اور دیگر امریکی شہروں جیسے ٹرنٹن، نیو ہیون، بوسٹن، شکاگو اور سینٹ لوئس میں اپنے معروف کرسپ پیزا دوبارہ تخلیق کر رہے تھے۔ نیپولیٹن 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں لاکھوں دیگر یورپیوں کی طرح صنعتی روزگار کی تلاش میں تھے، نہ کہ گیسٹرونومک بیان دینے کے لیے۔ تاہم غیر نیپولیٹن اور غیر اطالوی تیزی سے پیزا کے ذائقوں اور خوشبوؤں کی وجہ سے کھینچے گئے۔ مینہٹن میں سپرنگ اسٹریٹ پر جینارو کے لیے لومبارڈی کے پہلے دستاویزی ریاست متحدہ امریکہ کے پیزریا میں سے ایک تھا، جسے 1905 میں پیزا فروخت کرنے کا لائسنس دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ڈش بغیر لائسنس کے دکانداروں کے ذریعہ گھر یلو پاکیزا تھی۔ فوڈ نقاد جان ماریانی، جو ہاؤ اٹالین فوڈ کا وافرڈ دی ورلڈ کے مصنف ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ لومبارڈی آج بھی کام کر رہا ہے، اگرچہ اب اس کے 1905 کے مقام پر نہیں ہے۔ اس میں وہی تندور ہے جو اس نے اصل میں کیا تھا۔ ہر پیزا عاشق جانتا ہے کہ شہر میں کس کا ٹکڑا بہترین ہے، اس کے بارے میں دلائل گرم ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماریانی نے ایسٹ کوسٹ کے 3 پیزریا کو کریڈٹ دیا: توتونو، کونی جزیرہ، بروکلین۔ 1924 میں شروع ہوا ماریو آرتھر ایونیو، برونکس 1919 میں کھولا گیا اور پی 1927 میں لانچ کیا گیا۔ نیو ہیون کھولا 1925۔ پیزا امریکہ میں زیادہ مقبول ہوا کیونکہ اطالوی نژاد امریکی شہر سے مضافاتی علاقے مشرق سے مغرب میں منتقل ہوئے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ اسے فوری، لطف اندوز کھانوں کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا
اور اب اسے نسلی خوشی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ علاقائی واضح طور پر غیر نیپولیٹن اقسام ابھرنا شروع ہو گئیں۔ بالآخر کیلیفورنیا طرز کے پیٹو پیزا کو جنم دیا گیا، جس میں سموک شدہ سالمن سے لے کر BBQ چکن تک سب سے اوپر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تیار کردہ پیزا اٹلی اور اس سے آگے پہنچ گیا۔ ماریانی کے مطابق پیزا دنیا بھر میں، یہاں تک کہ اٹلی میں بھی پکڑا گیا، صرف اس لیے کہ یہ ایک امریکی ایجاد تھی۔ اب تقریباً 60 مختلف ممالک میں ڈومینوز اور پیزا ہٹ جیسی امریکی فرنچائزز بیرون ملک کامیاب ہیں۔ عالمی پیزا ٹاپنگ کوراکام میں گوڈا پنیر سے لے کر برازیل میں سخت ابلے ہوئے انڈوں تک ہو سکتی ہے، جو علاقائی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے۔ برائے کرم اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔